نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم 23 ذی الحجہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ شاہ جہاں کے تیسرے بیٹے تھے۔ 15 ذی القعدہ سن 1027 ہجری میں ارجمند بانو ممتاز کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم شیخ ابو الواعظ ہرگامی سے اور علم و ادب مولوی سید محمد قنوجی سے حاصل کیا اور دیگر اساتذہ سے دینی علوم میں مہارت حاصل کی۔ انہوں نے صرف 1 سال میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ علماء اور بزرگوں سے حسن عقیدت اور والہانہ محبت رکھتے تھے۔ جب کسی جگہ تشریف لے جاتے تو وہاں کے علماء و مشائخ کی مجلس میں حاضر ہو کر علم و معرفت کی باتیں سنتے اور انہیں قیمتی تحفہ و تحائف سے نوازتے۔ حضرت خواجہ محمد معصوم اور ان کے صاحبزادے سیف الدین سے علم، سلوک و معرفت حاصل کیا۔ ان کی اطاعت و عبادت کا یہ حال تھا کہ صبح صادق سے پہلے اٹھ کر تہجد پڑھتے اور مسجد میں پہنچ کر فجر کی اذان کے انتظار میں قبلہ رو ہو کر بیٹھے رہتے۔ اذان کے فوراً بعد سنت ادا فرماتے، باجماعت نماز پڑھ کر تلاوت قرآن اور مطالعہ حدیث میں مشغول ہو جاتے اور چاشت کی نماز پڑھ کر خلوت گاہ میں تشریف لے جاتے۔ ہمیشہ باوضو رہتے، کلمہ طیبہ اور دیگر وظائف پابندی سے ادا کرتے۔ پیر، جمعرات اور جمعہ کو روزہ رکھتے اور اولیاء اللہ کے ساتھ ذکر و عبادت میں مصروف رہتے۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ تیل۔ اللہ تعالیٰ نے ناریل، مونگ پھلی، سورج مکھی اور سرسوں وغیرہ کے ایسے بے شمار پیڑ پودے بنائے ہیں جن کے ذریعے ہمیں مختلف قسم کا خوشبودار تیل حاصل ہوتا ہے اور ہمارے کھانے، لگانے اور مالش وغیرہ کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ ان پیڑ پودوں کو تیل پیدا کرنے کی صلاحیت کون عطا کرتا ہے اور ان کے دانوں اور بیجوں سے مختلف قسم کے رنگوں کا ذائقہ دار تیل کون جمع کرتا ہے؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے اپنی قدرت سے انسانوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اتنا اچھا انتظام کیا ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ اللہ ہر ایک کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ہی وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور وہی تمہیں روزی دیتا ہے، پھر وقت آنے پر وہی تم کو موت دے گا اور پھر تم کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ فائدہ: مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، جس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں۔ اس کے حق ہونے پر ایمان لانا فرض ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ دعا کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے وقت ہاتھوں کو اتنا اٹھاتے تھے کہ آپ کی بغل مبارک کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ صبح کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں ایک بار یہ دعا پڑھے، اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک وانک انت اللہ لا الہ الا انت وان محمدا عبدک و رسولک، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کا چوتھا حصہ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، اور جو دن میں 2 بار پڑھے اس کا آدھا بدن آزاد کر دیتے ہیں، اور جو 3 مرتبہ پڑھے اس کے 3 حصے آزاد کر دیتے ہیں، اور جو 4 مرتبہ پڑھے اس کو پورا ہی آزاد کر دیتے ہیں۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں۔ عورتوں کا باریک کپڑا پہننا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میری بہن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور وہ باریک کپڑے پہنے ہوئے تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ اے اسماء، عورت جب بالغ ہو جائے تو درست نہیں کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے سوائے چہرے اور ہاتھوں کے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ مالداروں کے پاس زیادہ نہ جایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالداروں کے پاس زیادہ نہ جایا کرو تاکہ تم اللہ کی دی ہوئی نعمت کو حقیر نہ جاننے لگو۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں۔ حوض کوثر سے محروم لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار رہو، کچھ لوگ میرے حوض سے دھتکار دیے جائیں گے جیسے کہ کوئی گمشدہ اونٹ ہنکا دیا جاتا ہے۔
میں ان لوگوں کو پکاروں گا، ارے آؤ، تو کہا جائے گا کہ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل ڈالا تھا۔ میں کہوں گا دور رہو، دور رہو۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، مکھن کھجور کے ساتھ کھانا۔ بسرا سلمہ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور اور مکھن پیش کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور مکھن کو پسند فرماتے تھے۔ فائدہ، مکھن دماغ اور بدن کو طاقت پہنچاتا ہے، ظاہری اور باطنی ورموں کو فائدہ دیتا ہے، مگر بھوک کم کر دیتا ہے، اور کھجور بدہضمی میں نافع ہے، اس سے ایک دوسرے کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت، فضول خرچی سے بچو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ درخت پھل دیں تو ان کے پھلوں کو کھانے میں استعمال کرو، اور جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو اللہ کا حق ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو۔ یاد رکھو اللہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔